إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا پالنہار ہے، جس نے ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے دیگر مخلوقات کو مسخر فرمایا۔ اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود السلام ہو آخر نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہنے اور جو ہے ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرنے کی تلقین کی ہے۔ معزز حاضرین، معاشرے میں ہم میں کا ہر ایک چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس کی غلطیوں کو درگزر کریں، اسے معاف کریں اور اس کا مقام ایک مرتبہ لوگوں کے دلوں میں بنے رہیں۔ دنیا کے ایسے کئی کام ہیں جو دنیا میں لوگ عموماً اپناتے ہیں، جیسے سیاستدان، لیڈران وغیرہ، کہ عوام الناس میں جیتنے کے لیے، اپنی ووٹ میں کامیابی کے لیے ووٹنگ کے قریب، الیکشن کے قریب طرح طرح کے نسخے اپناتے ہیں، مگر یہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ پھر الیکشن جیتنے کے بعد کچھ وقفے کے بعد پھر جو ہے عوام الناس کو حکومت کی کارکردگان کے حرکتیں پسند نہیں آتی، ان کی زیادتی پسند نہیں آتی ہے۔ ہمیں کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مقام بنے رہیں، ہماری لوگ عزت کریں۔ تو چلیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں شریعت کے کچھ نسخے ہیں، شریعت کے کچھ طریقے ایسے ہیں جس سے ہم لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز ایک 10 نسخے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لوگوں کے دل جیتنے کے لیے، ان کے دلوں پر راج کرنے کے لیے ایک ایسا نسخہ ہے یا ایک ایسی تیر ہے جو ڈائریکٹ لوگوں کے دلوں پر وار کرتی ہے، وہ ہے مسکرانا۔ حاضرین، جب ہم ایک بھائی کو دیکھیں، ایک دیگر انسان کو دیکھیں، تو اسے دیکھ کر کے مسکرانا یہ ایک تو ایسی تیر ہے جو دل جیتتی ہے،
اس کے بالمقابل اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک طرح سے صدقہ ہے اور ایک طرح سے عبادت بھی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تیرے بھائی کو دیکھ کر کے یا تیرے بھائی کے دیکھ کر کے تیرے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے، مسکراہٹ لانا بھی عبادت ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسی تیر ہے جو دل پر سریع الاثر ہے، جو دل پر بہت جلد اثر کر دیتا ہے، جو آپ کے تعلق سے محبت قائم کر دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما حجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا ارانی الا تبسم، میں جب سے اسلام لایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی مجلس سے مجھے روکا نہیں گیا، یعنی اس مجلس میں جس مجلس میں بھی نبی کی مجلس میں چاہوں داخل ہو جاتا تھا، اور میں جب سے اسلام قبول کیا، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو آپ کو مسکراتے ہوئے پایا۔ یہ ہمارے نبی کا مبارک چہرہ تھا جو ہما وقت مسکراتا تھا، جب لوگوں کو دیکھتا تو مسکرایا کرتا تھا، حتیٰ دوست اور اپنے دور کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کو بھی دیکھتے تو مسکرا کر کے دیکھتے تھے۔ چنانچہ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، سفر میں جا رہا تھا، آپ کے کندھوں پر ایک چادر تھی، موٹی چادر تھی۔ اچانک سے ایک دیہاتی پیچھے سے آیا آپ پر، آ کر کے وہ چادر کھینچنے لگا یہاں تک کہ دبانے لگا۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھوں پر نشانے بیٹھ گئے۔ پھر ہوا کیا؟ اس آدمی نے کہا کہ محمد جو کچھ تمہارے پاس مال ہے اس میں سے مجھے عطا کرو، مجھے دو وہ مال۔ چنانچہ فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک ثم امر له بعطا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو جیسے ہی آپ نے اپنا چہرہ گھمایا تو مسکراتے ہوئے گھمایا، پھر کہا کہ یہ آدمی جو طلب کر رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، اس کو عطا کر دو۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اچانک آپ کے پیچھے سے آ کر آپ کی چادر کھینچنے لگا، آپ کو اذیت پہنچائی، آپ کو تکلیف پہنچائی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو مسکراتے ہوئے متوجہ ہوئے۔ تو حاضرین، یہ عمل، یہ کردار لوگوں کے دلوں کو جیتتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا صحابہ آپس میں ہنسا کرتے تھے، آپس میں مذاق کرتے تھے، کیا ہنسا کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، صحابہ اپنی محفلوں میں ہنسا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے بھی بھاری ہوا کرتا تھا۔ ایسا نہیں کہ اتنا ہنسی میں ملوث ہیں، اتنا مذاق میں ملوث ہیں جس سے ایمان کے معاملات بھی آ رہے ہیں تو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم صحابہ آپس میں تیر اندازی کیا کرتے تھے اور آپس میں ہنسا بھی کرتے تھے، مگر جب رات کا وقت آتا تو ہم راہب بن جاتے تھے، عبادت کرنے کے لیے تنہائی اختیار کر لیتے تھے اور تہجد کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو حاضرین، یہ ایک ایسا نسخہ ہے، کسی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکرانا، مسکرا کر کے ملاقات کرنا، یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ سامنے والے کے تعلق سے آپ کے دل میں عزت آ جاتی ہے، آپ کے دل میں محبت آ جاتی ہے، آپ کے تعلق سے وہ کبھی کینہ کپٹ نہیں کرے گا، آپ کے تعلق سے کبھی وہ حسد نہیں کرے گا۔ اس کے بالمقابل آپ مسکرانے کے بجائے اگر آپ غمگین چہرہ اس کے سامنے لائیں یا پھر جو ہے آپ دیگر کسی اور شکل آپ اس کے سامنے اختیار کر جائیں، نفرت والی شکل، فلاں شکل، تو وہ آپ کے تعلق سے بدظن ہو جائے گا، آپ کے تعلق سے بدظن ہو جائے گا، کہے گا کہ کتنا متکبر آدمی ہے، کیسا آدمی ہے کہ صحیح معنی میں دیکھ کر کے لوگوں کو مسکراتا بھی نہیں ہے۔ تو حاضرین، یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ نمبر 2، سلام میں پہل کیا کریں، سلام میں پہل کیا کریں، سلام کو عام کریں اور سلام کرنے میں آگے بڑھیں۔ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ سلام میں پہل اور سلام کے ساتھ ساتھ مصافحے میں اگر آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے تو یہ سونے پر سہاگا ہے، آپ دل جیت سکتے ہیں ایک آدمی کا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم کسی بھی نیکی کو، چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، گرچہ تم اپنے بھائی کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تصافحوا یذهب الغل، تم مصافحہ کرو آپس میں، کیونکہ اس سے جو ہے دل کے اندر کا جو کینہ کپٹ ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ سلام کریں، پہل کریں، آپ آگے بڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ چیزیں تو بتائے ہیں کہ مسافر جو ہے، گزرنے والا جو ہے، بیٹھے ہوئے کو سلام کریں، اسی طرح سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کریں، چھوٹا جو ہے بڑے پہ سلام کریں۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ اس وقت تک ہم سلام نہیں کریں گے جب تک کہ چھوٹا ہمیں سلام نہ کر دے۔ آپ پہل کریں، آپ پہل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے راستوں میں، چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے پاس جا کر سلام کرتے اور ان بچوں سے مصافحہ کرتے تھے، ان بچوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تھے۔ ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتے، صرف اور صرف فقط وہ بازار نکلتے تھے، بازاروں میں لوگ مصروف ہوا کرتے تھے، ایسے وقت صرف اور صرف اس لیے گزرتے تھے تاکہ میں سلام کو عام کروں، سلام کو عام کروں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام، افشوا السلام، تم سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، اس لیے کہ یہ دلوں کو جیتنے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے ہم دوسروں کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا ایک نسخہ ہے تحفہ دینا۔ ہمیشہ لینے کے لیے انتظار مت کیجیے، تحفہ دیا کیجیے۔ تحفہ دینا یہ دل میں محبت کا باعث ہوتا ہے، سامنے والے کے تحفہ دینا یہ دل میں محبت کا باعث ہوتا ہے، دل، آنکھ، کان، تمام چیزیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے جو آدمی تحفہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہادو تحابو وتذهب الشحنہ، فرماتے ہیں کہ تم ہدیہ دیا کرو، آپس میں تحفے دیا کرو، محبتیں قائم ہوتی ہیں اس میں، اور اس کے ذریعے سے کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں، دل کی کینہ کپٹ ختم ہو جاتی ہے، دل کی کدورتیں جو ہے اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو ہے تحفہ دینا چاہیے، تحفے کو عام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس میں برابری کریں کہ مجھے اس نے تحفہ دیا میں اس کو تحفہ دے کے رہوں گا، اس نے مجھے تحفہ نہیں دیا تو میں اس کو تحفہ نہیں دوں گا، وہ یہ کوالٹی کا آدمی ہے اس کو میں چھوٹا تحفہ دوں گا، وہ بڑے کوالٹی کا آدمی ہے اس کو میں بڑا تحفہ دوں گا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تحفے دینے میں سبقت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، سامنے والا دے یا نہ دے، آپ دیا کریں، آپ دیا کریں تحفہ۔ آپ اگر دیں گے تو آپ کے دل میں سامنے والے کے تعلق سے محبت قائم ہوگی، وہ آپ پر کبھی حسد نہیں کرے گا، آپ پر کبھی بغض نہیں کرے گا، اور آپ کے تعلق سے دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھے گا، تو فائدہ آپ کا ہوگا، عبادت کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی، دنیاوی فائدہ بھی آپ کو ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے والد ایک مرتبہ ہدایے جمع کر رہے تھے، ہدایے جمع کر رہے تھے رقم کی شکل میں، دینار و درہم کی شکل میں۔ اس میں سے آپ نے کہا، آپ کے والد نے کہا ابراہیم زہری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ دیکھو یہ اس آدمی کو تحفہ دینا، یہ دینار اس آدمی کے لیے ہے جو اجنبی ہے، میں راستے میں جا رہا تھا، مجھے وہ مسکرا کر کے سلام کیا، اس آدمی کو مجھے دینا ہے یہ تحفہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ سلام کرنا، سامنے مسکرانا اور ملاقات کرنا، ہدیہ دینا، یہ محبتیں قائم ہوتی ہیں اس سے۔ لہذا اس عمل کو اپنائیں، آپ دوسروں کے دلوں پر راج کر سکیں گے۔ اسی طرح خاموشی اور کم گوئی، کم بات کرنا، کم گفتگو کرنا، خاموش رہنا، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، فائدے کی بات کریں، بات اگر کرنی ہے تو فائدے کی بات کریں۔ بیکار کی گفتگو کرنا یا زیادہ گفتگو کرنا اور مجلس میں اپنی بات کو رکھنے کے لیے، اپنی بات کو قائم کرنے کے لیے، اپنی حجت قائم کرنے کے لیے اور اپنی ایک طرح سے فنفناہٹ بٹھانا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ کم بولا کریں اور خاموش رہا کریں، اسی میں حکمت ہے۔ چنانچہ اسود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی وصیت کیجیے تاکہ میرے لیے فائدہ ہو جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا، اگر تو اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو فائدہ مند بات ہی نکال، خیر بات ہی کر، بیکار کی فضولیات، بیکار کی گفتگو یا کثرت گفتگو یہ اخلاق کی علامت نہیں ہے۔ خاموش رہنا اور کم بولنا یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بالآخر، ایمان باللہ والیوم الآخر کی علامت بتاتے ہوئے، کامل ایمان کی علامت بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر بات کہیں اور خاموش رہیں، یا تو خیر بات کہیں یا پھر خاموش رہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، یہودی آپ کے پاس آئے اور جان بوجھ کر کے آپ کو اذیت پہنچانے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے السلام علیکم کہا۔ السلام علیکم، السلام علیکم کہا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں تجھ پر بربادی ہو، تجھ پر بربادی ہو، تجھ پر غضب ہو۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور خاموش رہ گئے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو غصہ آیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ولعنتہ، کہا تم پر بھی اللہ کا غضب ہو اور اس کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی سنا کہا کہ رک جاؤ عائشہ، رک جاؤ عائشہ، یہ بات مت کرو، کیونکہ ہر معاملے میں نرمی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، تم ہر معاملے میں نرمی اختیار کرو۔ جب انہوں نے مجھے السلام علیکم کہا میں نے دل ہی دل میں کہہ دیا وعلیکم، تم پر بھی۔ اب تم پر بھی کیا ہے؟ جو چیز تم نے پیش کی وہ تم پر بھی ہے، تو یہ زیادہ گفتگو کرنا، یہ ولعنتہ، یہ زائد لفظ کا کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کم گفتگو کرنا چاہیے اور فائدہ مند کی گفتگو کرنا چاہیے۔ کم گفتگو اگر نہیں کریں گے، زیادہ گفتگو کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو بک بک کرنے والا ہے، یہ تو بک بک کرنے والا ہے، یہ تو صرف اپنی بات جھاڑنے کے لیے آتا ہے، اپنی حجت قائم کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کم گوئی کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ بھی لا لیجئے کہ دوسروں کی بات کو غور سے سنیں۔ دوسرا آپ سے کچھ کوئی کہنا چاہتا ہے، اس کی بات کو غور سے سنیں، توجہ فرمائیں، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو کہنے کا موقع دیں۔ یہ مجلس کے آداب میں سے بھی ہیں اور گفتگو کے آداب میں سے بھی ہیں۔ سامنے والا اگر گفتگو کر رہا ہے تو سنا کریں اس کی گفتگو، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے سنا کریں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہے تب بھی آپ اس سے سنا کریں، یہ چیز اس کے دل میں آپ کے تعلق سے محبت بڑھائے گی، اس کے دل میں آپ راج کریں گے اگر آپ اس کی باتوں کو، سامنے والے کی باتوں کو غور سے سنیں گے۔ اس لیے اس نسخے کو اپنائیں اور اس کے عادی بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ جب آپ مکے میں رہا کرتے تھے تو مکے میں کفار قریش آپ کے پاس آتے تھے، طرح طرح کے پلان کر کے آپ کے پاس آتے تھے تاکہ آپ کو دعوت سے روکے۔ ایک مرتبہ کفار قریش میں سے کوئی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھاڑنے لگے کہ محمد تجھے کیا چاہیے، آخر تو اس کام سے کیا چاہتا ہے؟ تجھے کوئی مکے کی خوبصورت عورت چاہیے عرب کی، ہم تیرے سامنے لا دیں گے، تجھے یہاں کا خزانے کا مالک بنا دیں گے، تجھے ہم لیڈر بنا دیں گے، ہر معاملے میں تجھ کو آگے بڑھا دیں گے، تجھے سیٹیں اونچی اونچی سیٹیں تجھ کو عطا کر دیں گے، ہمارا سردار تجھ کو بنا لیں گے، بس اس کام سے رک جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات سنیں، پوری بات سنیں، اس کو روکے نہیں، پوری بات سنیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آیات تلاوت کی، سننا تھا قرآن آیات، رونے لگا اور جا کر کے واپس کفار مکہ سے کہا کہ محمد کو اس کا کام کرنے دو، اس کو روکو مت، محمد کو اس کا کام کرنے دو، اس کو روکو مت۔ تو حاضرین، سامنے والے کی بات سننا چاہیے، سامنے والے کی بات سنیں گے تو واقعی ہم معاملے کو جانیں گے۔ ہم سنے بغیر اپنی بات جھاڑنا، اپنی بات، اپنی حجت قائم کرنا، یہ بالکل خلاف سنت ہے اور ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب کوئی مجھے بات کرتا ہے تو میں اس کی بات کو غور سے سنتا ہوں، حالانکہ یہ بات اس کی پیدائش سے پہلے سے مجھے معلوم ہے،
میں پھر بھی جو ہے ایسے سنتا ہوں گویا کہ یہ بات میں ابھی ابھی سن رہا ہوں. اللہ اکبر. میں ایسے سنتا ہوں گویا کہ میں یہ بات ابھی ابھی سن رہا ہوں، حالانکہ اس کی پیدائش سے پہلے سے یہ بات مجھے معلوم ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے میرے بھائیوں، دوسروں کی بات کو سنا کریں اور کم بولا کریں، اس میں جو ہے خیر ہے. تو آپ کے اخلاق جو ہے آپ کے اخلاق ظاہر ہوں گے اور دلوں میں آپ کے تعلق سے لوگ محبت کریں گے. یہ ایسا نسخہ ہے، اس کی عادت ڈال لیں. اسی طرح سے اچھا حلیہ بنانا، اچھا حلیہ، اچھا لباس پہنیں. اللہ تعالیٰ جو نعمت دیا ہے اس کا لباس استعمال کریں اور اپنا چہرہ اچھا بنائیں، پاک صاف رہیں، خوشبو لگائیں، مسواک کیا کریں. آپ گفتگو کریں گے، آپ کے منہ میں بدبو آئے گی تو لوگ آپ سے دور ہٹیں گے. ارے اس کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، کیسے بات کریں ہم اس سے. کچھ لوگ تنہائی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور سرگوشی کرتے ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے، آ کر کے بات کرتے ہیں. نہیں، مسواک کیا کریں اور جو ہے اپنا اچھا حلیہ بنائیں. منہ سے بدبو آ رہی ہے تو اس بدبو کو دور کریں اور خوشحالی کے حال میں اچھے حلیے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملیں، خوش شکل میں ملیں، خوش لباس میں ملیں. لوگوں کے دلوں میں محبت آئے گی. اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کے دلوں میں محبت آئے گی. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے دل میں، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے، وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا. چنانچہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہو، یہ چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر کی علامت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرانا اور اپنی نفس پرستی کی بات ماننا، یہ تکبر ہے. اچھا لباس پہننا اور خوشحالی کے ساتھ ملنا، خوش طبیعت کے ساتھ ملنا، یہ جو ہے تکبر کی علامت نہیں ہے. لیکن لباس ہے، لباس کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم اپنے جسم یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے جسم کی حفاظت کریں. لباس سے ایک مقصد یہ ہے، اور دوسرا مقصد لباس سے زینت، خوبصورتی اختیار کرنا. لباس سے جو ہے زینت کی اختیار. شریعت جن لباسوں سے روکا ہے، ہاں، کلرفل لباس، اسی طرح سے ٹخنے کے نیچے لباس، ایسا لباس جس سے بدن پورا جو ہے چمٹا ہوا ہے، ایسے لباس سے نہیں. یا پھر دنیا کی نظر میں جو عزت یافتہ لباس ہے، ایسا لباس مقصود نہیں ہے. اچھا لباس، عمدہ لباس جو شریعت کی نظر میں واقعی جو ہے شریعت اس کو چاہتا ہے اور شریعت اختیار کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، وہ مطلب ہے اس میں کہ اچھا لباس اگر اپنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے دلوں میں محبت آئے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ نوجوان پسند ہے جو اچھا لباس اور خوشبو کے ساتھ آئے، وہ نوجوان مجھے پسند ہے. چنانچہ عبداللہ بن احمد، امام احمد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے، خود اپنے باپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں اچھا لباس پہننے میں اور اچھی طرح سے داڑھی بنانے میں، اچھی طرح سے مچھ بنانے میں میرے ابا سے زیادہ امام احمد سے بہتر کسی اور کو میں نہیں پایا. تو جب مسجد کو آ رہے، کہاں مسجد کچھ جا رہے نا، رات میں سوئے لنگی میں، ٹریک پینٹ میں، اسی میں اٹھ کے آ گئے. نہیں، مسجد کو آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، خصوصاً اللہ کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں. خوشبو رکھیں اپنے پاس، خوشبو مانیں. اگر اللہ تعالیٰ نعمت دیا ہے خوشبو لگا کر کے آئیں. آپ کے بال اگر بڑے بال ہیں تو بال بنا کر کے آئیں، کنگھی کر کے آئیں. یہ اسلام اس کی ترغیب دلاتا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. ہاں، کوئی چھوٹی موٹی پارٹی کو جانا ہو تو کم از کم 2 گھنٹے تیار ہوتے ہیں. اللہ کے سامنے آ رہے ہیں، کیا 5 سے 10 منٹ ہم نہیں نکال سکتے؟ نکالنا چاہیے. اور اللہ کے سامنے گفتگو کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اچھا لباس ہونا چاہیے، عمدہ لباس ہونا چاہیے، خصوصاً نمازوں کے لیے. اسی طرح لوگوں کے دل جیتنے کے لیے اور ایک 3 چیزیں باقی ہیں، وہ ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا. لوگوں کی ضرورتیں ہماری طاقت میں اگر ہیں، ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں، ان کی ضرورت پوری کریں. وہ حاجت مند ہوگا، مال کے ذریعے سے پوری کریں ان کی ضرورت. اگر مال نہیں ہے، آپ کے پاس مشورہ ہے، تجربہ ہے، اپنے تجربے کے ذریعے سے ان کی ضرورت پوری کریں. آپ کے پاس علم ہے، علم دے کر کے، علم نواز کر کے ان کی ضرورت پوری کریں. تو اس سے دلوں میں عزت آ جاتی ہے. اب دیکھیں شاگرد لوگ اساتذہ کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اساتذہ کا اتنا احترام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اور عوام الناس علماء کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ علم دیتے ہیں. وہ کھڑے ہو کر کے علم دیتے ہیں، ان کی روحانی تربیت کرتے ہیں،
ان کے بڑے بڑے مسائل جو آخرت کا مسئلہ بن جاتا ہے، ان کے لیے ایسے رہنمائی کرتے ہیں جو ان کی آخرت آسان بنا دیتے ہیں. اسی لیے احترام ہوتا ہے. تو اگر ہم بھی لوگوں کی ضروریات پورا کریں گے، لوگوں کے ساتھ احسان کریں گے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ کام آئے، لوگوں کے لیے جو زیادہ نفع مند ہو. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب لوگ ہیں. اسی طرح مال لٹانا. مال لٹانا کیا مطلب ہے؟ فضول خرچی کرنا نہیں، فضول خرچی کرنا نہیں، دینی معاملات میں ہیں. اسی طرح ضیافت کا معاملہ ہے، عرب کا معاملہ دیکھیں، ضیافت کے معاملے میں وہ مال لٹاتے تھے. مال لٹانے کا مطلب پورے کا پورا آپ اپنے لیے نہیں رکھ رہے، لٹا ہی دیے نہیں. اللہ اگر آپ کو نوازا ہے تو خرچ کریں لوگوں پر. اس دین کا معاملہ آئے گا، خرچ کیجئے. مسجد کا معاملہ آئے گا، خرچ کیجئے. دعوت کا معاملہ آئے گا، خرچ کیجئے. لوگوں کی، غریب بچوں کی فیسوں کا معاملہ آئے گا، خرچ کیجئے. خرچ اگر آپ کریں گے تو آپ لوگوں کے دلوں میں محبوب ہوں گے. چنانچہ اب دیکھیں حضرت صفوان بن امیہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. فتح مکہ کا وقت آ گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. فتح مکہ کے وقت آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مہینے کی مہلت لی کہ مجھے 2 مہینے کی مہلت دے، مجھے قتل نہ کرے، 2 مہینے کی مہلت دے. اور صفوان بن امیہ کون آدمی؟ وہ آدمی جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے اپنا پورا مال لٹا دیا تھا اور طرح طرح کی چالیں اس میں چلی مکہ زندگی میں. تو فتح مکہ کا وقت آیا، 2 مہینے کی مہلت مانگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تجھے 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، تو دیکھ لے ہمارے اخلاق، اسلام کو واقعی دیکھ لے، پرکھ لے کہ اسلام کیا ہے. 4 مہینے کی مہلت میں تجھے دیتا ہوں. تو بہرحال فتح مکہ کے فوری بعد جنگ طائف وغیرہ سب ہوئی، اس میں مسلمانوں کی کامیابی ہوئی اور کافی سارا مال غنیمت آیا. مال غنیمت میں کئی بکرے، باغات وغیرہ زمینیں سب آئیں. تو یہ صفوان بن امیہ ان مالوں کی طرف دیکھ رہا تھا، مال کی طرف دیکھ رہا تھا. ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی کفر میں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ تجھے پسند ہے؟ کہا ہاں. کہا پورے کا پورا مال دے دیا، فوری طور پر اسلام قبول کر لیا. کہا کہ ایسا مال لٹانے والا نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، تم واقعی حقیقی معنی میں نبی ہو، اسلام قبول کر لیتے. دیکھیں یہ تمام چیزیں دلوں پر راج کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر بنا کر بیچی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر کی ضرورت بھی تھی. ضرورت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پہنا تھا. اس کے بعد ایک آدمی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنی اچھی چادر لگ رہی ہے آپ پر، مجھے دے دیجئے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے، آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ کوئی بھی آپ کے پاس مانگتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. تو آپ کے پاس ہو یا نہ ہو آپ سامنے والے کو علی الفور دے دیتے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ چادر نکالے، دوسری چادر بدلے، اس کو عطا کر دیا، دے دیا. لوگوں نے کہا کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ نبی کے پاس جب کوئی سوال کرتا ہے تو نبی نہیں لوٹاتے ہیں. تجھے معلوم ہوتے ہوئے تو نبی کے پاس پوچھا، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بھی تھی وہ چادر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت بھی تھی. تو وہ آدمی کہتے ہوئے گیا میں تھوڑی استعمال کے لیا، میرے اپنے استعمال کے لیے مانگا، میں تو اس کو اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں، میں تو اس کو اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں جو نبی سے لیا گیا ہے. تو حاضرین، لوگوں کو مال لٹائیں، اپنی جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ لوگوں کے لیے عطا کریں. دلوں میں آپ لوگوں کے دلوں میں راج کرنے لگیں گے. اسی طرح دوسروں کے تعلق سے اچھا ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، برا گمان نہ رکھیں. اگر آپ دوسروں کے تعلق سے اچھا ظن رکھیں گے، اچھا گمان رکھیں گے، تو لوگ آپ کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں گے، آپ کے تعلق سے کبھی برا گمان نہیں کریں گے. اسی طرح آپ اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اپنی محبت کا بھی اظہار کریں. محبت مطلب یہ عاشقی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایمانی محبت. اگر کسی بھائی، مومن بھائی سے محبت ہے تو آپ اظہار کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم کسی مومن بھائی سے محبت کرتے ہو تو تم اس کے پاس اظہار کریں، تاکہ اسے جب معلوم ہو جائے گا کہ تم اس سے محبت کرتے ہیں، اس مومن بھائی سے، تو وہ بھی آپ کے تعلق سے آپ سے جو ہے محبت کرنے لگے گا. یہ کچھ 10 نسخے ہیں جو شریعت کی نظر میں ایسے نسخے ہیں
جو لوگوں کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کر سکتے ہیں، اور لوگ تمہاری عزت کرنے لگیں گے۔ یہ ایسے نسخے ہیں جنہیں اپنانا ہم تماموں پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو ان نسخوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مشکلات آسان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو بیمار حال ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح سے جو لوگ ہسپتال میں زیر علاج ہیں، کئیوں نے درخواستیں کی ہیں، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آپریشنز کو اور ان کے علاجوں کو سکسیس کریں اور انہیں صحت یابی میں تبدیل فرمائیں، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔